السلام علیکم۔ آپ لوگ ایک بات کافی عرصے سے سن رہے ہوں گے کہ دو نہیں ایک پاکستان، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے انصاف کرنا ہے تو قانون کے مطابق کرنا ہے، نہ کہ اس چیز کے مطابق کہ وہ بندہ کس کلاس سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر تو وہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے لیے انصاف کچھ مختلف ہوگا، اور اگر وہ غریب ہے تو اس کے لیے انصاف کچھ مختلف ہوگا۔ لیکن میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ایک نہیں دو پاکستان۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پاکستان کے دو ٹکڑے کرنے لگا ہوں، لیکن میں آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرنے لگا ہوں۔ پچھلے سال 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے جس میں کور کمانڈر ہاؤس، اصل میں تو وہ جناح ہاؤس تھا، اس کو آگ لگتی ہے یا جو بھی نقصان وغیرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ تنصیبات پر بقول ایک سیکیورٹی ادارے کے یا سیکیورٹی ذرائع کے ان کی کچھ تنصیبات کو آگ لگائی جاتی ہے۔ اس میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ ایم ایم عالم کے جہاز کو آگ لگا دیا، حالانکہ ایم ایم عالم کا جہاز تو وہ کراچی میوزیم کے اندر پڑا ہوا، پتہ نہیں وہ میاں والی کے اندر کہاں سے آ گیا یا لاہور کے اندر کہاں سے آ گیا۔ وہ واقعہ ہوتا ہے اور اس کے 24، 48 یا 72 گھنٹے کے اندر اندر 10,000 لوگوں کو جیو فینسنگ کے ذریعے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت کی ہماری پھرتی چیک کریں کہ تقریباً 72 گھنٹے کے اندر اندر 10,000 بندوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے، جن میں سے بہت سارے لوگ ویسے ہی ان علاقوں کے اندر رہتے تھے، ان کو بھی انہوں نے اٹھا کے لے گئے ہیں۔ اور چلیں کچھ تو ٹھیک ہے آپ نے اٹھائے ہیں، مے بی انہوں نے کچھ غلطی وغیرہ کی ہو اور وہ اس جو بھی آگ لگانے کے اندر انوالو ہوں گے۔ لیکن جو ویڈیوز وغیرہ آپ کو ملی ہوں گی کہ کچھ گاڑیوں سے لوگ اتر رہے ہیں عام کپڑوں کے اندر، کچھ لوگ بلا رہے ہیں عوام کو کہ اس طرف آؤ اس طرف آؤ، وہ ویڈیوز بھی اویلیبل نہیں ہیں اب تو، اور نہ ہی جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں اس علاقے کی یا ان علاقوں کی وہ بھی آپ کو اویلیبل نہیں ہیں، جی وہ چوری ہو گئی ہیں۔ یہ ہے ایک پاکستان کہ 48 یا 72 گھنٹوں کے اندر 10,000 بندوں کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کو کورٹ مارشل یا مطلب جو بھی ملٹری کورٹس وغیرہ ہیں ان کے ذریعے سزائیں بھی دے دی ہیں، اور ان میں سے 25-26 لوگ اسی وقت انہوں نے شہید کر دیے تھے۔ ابھی دوسرے پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ ایک ویک پہلے یا 5-6 دن پہلے کچے کے علاقے میں تقریباً 11 یا 12 پولیس والوں کو انہوں نے شہید کر دیا، لیکن جو ابھی تک کی رپورٹ ہے اس کے مطابق میں نے نہیں سنا یا مجھے کسی خبر سے پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے جیو فینسنگ کی ہو اس علاقے کی اور کچے کے ڈاکوؤں کو انہوں نے پکڑ کر ان پر ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل وغیرہ سٹارٹ کر دیے ہوں یا ان کو سزائیں وغیرہ دے دی ہوں۔ اب وہ جو 11 یا 12 بندے ہیں یا پولیس والے جو ہمارے بھائی ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، اب ان کے گھر والے یہ چیز سوچ رہے ہوں گے نا کہ وہاں پر لاہور کے اندر ایک گھر کو آگ لگی ہے تو اتنے زیادہ عام عوام کو انہوں نے مار دیا اور اتنے زیادہ کیسز سٹارٹ کر دیے، 10,000 بندوں کو انہوں نے 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیا ہے، لیکن یہاں پر 12 یا 11 بندے انہوں نے پولیس کے شہید کر دیے ہیں، حالانکہ وہ بھی تو سیکیورٹی کے لیے کام کر رہے ہیں نا۔ یہاں پر حکومت بالکل بھی کوئی حرکت میں نہیں آئی اور نہ ہی انہوں نے کوئی بھی ٹیکنالوجی یوز کی ہے، جیو فینسنگ یا جو بھی وہ ٹیکنالوجیز وغیرہ یوز کرتے ہیں، جی فارورڈ ٹریکنگ اور بیکورڈ ٹریکنگ، جو آپ نے سنا ہوگا کہ لاہور کے اندر اسلام آباد کے اندر جب حسن رؤوف یا رؤوف حسن کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو آئی جی یا ایڈیشنل آئی جی کہہ رہا تھا جی ہم لوگ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں کہ فارورڈ ٹریکنگ اور ریورس ٹریکنگ، پتہ نہیں کون سی وہ ٹیکنالوجی ہے، اس کے ذریعے کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ بندے بھی پکڑے نہیں گئے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں کسی چیز کو کرنا یا مطلب آپ اپنی پسند کے مطابق کسی بندے کو پکڑنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں، آپ 72 گھنٹے کے اندر اندر جتنے مرضی بندوں کو پکڑ سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ نہیں چاہتے کہ ہم نے نہیں کرنا تو 12 پولیس والوں کو انہوں نے شہید کر دیا، تو آپ نے بالکل بھی کوئی حرکت نہیں کی اور نہ ہی جیو فینسنگ وغیرہ کی ٹیکنالوجی یوز کی ہے تاکہ اس کچے کے علاقے کو آپ جس طرح بھی آپ نے کرنا ہے ان کو پکڑیں یا
ملٹری جس طرح بھی آپ نے فورس یوز کرنی ہے یا کوئی ایسا اقدام کرنا ہے تاکہ ملک کو پتہ چلے کہ یہ جو 12 سیکیورٹی اہلکار تھے پولیس والے، ان کو یا ان کی جانوں کا ہم نے بدلہ لینا ہے کہ ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ ہمارے پولیس والے بندوں کو شہید کرنے کی۔ تو یہ ہے، اب آپ یہ جو 11-12 بندے ہیں، یہ جو شہید ہو گئے ہیں پولیس والے، ان کے گھر والوں کو آپ جتنی مرضی آگے صفائیاں دیتے رہیں کہ جی نہیں یہ ہم لوگ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم لوگ کچے کے ڈاکوؤں کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مشکلات آ رہی ہیں، آپ ان کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ تو میری آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اس حکومت سے، یا جو ظالم حکمران ہیں، وہ کوئی بھی حکومت ہو، پی ٹی آئی ہو، مسلم لیگ نون ہو، پی 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 ہو، کوئی بھی حکومت ہو، ان ظالم حکمرانوں سے انصاف کی جو ہے نا آپ لوگ توقع نہ رکھیں۔ اور یہ بالکل اس بات کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ ایک نہیں دو پاکستان ہے، کہ جب کوئی غریب کا بندہ مر جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ ایک بندہ ہی تھا، لیکن جب امیر کے گھر کو بھی آگ لگتی ہے یا امیر کے کسی چیز کو بھی آگ لگتی ہے تو پوری کی پوری مشینری حکومت کی حرکت میں آ جاتی ہے، اور ہر چیز کو تباہ کرنے پر وہ تل جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی جو مرضی ہو جائے، ان کے جو بھی کرنے والے ہیں یا جو پلاننگ کرنے والے ہیں ان سب کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر 12 بندے شہید ہو گئے ہیں، یا اس سے ایک دو اوپر یا کچھ نیچے شہید ہو گئے ہیں، تو یہاں پر حکومتی جو ہے مشینری بالکل بھی حرکت میں نہیں آئی۔ اسی طرح کچھ عرصہ پہلے بہاول نگر میں بھی یہ واقعہ ہوا کہ ایک سیکیورٹی ادارے نے آ کے پولیس والوں پر حملہ کر دیا، ان کی ویڈیوز بنائی، ان پر تشدد کیا، لیکن وہاں پر بھی کوئی حکومتی مشینری عمل میں نہیں آئی، اور بس آئیں بائیں شائع کر کے تو پریس کانفرنس کی اور لوگوں کو بیوقوف بنا دیا۔ تو جو بھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔